دوسرا حصہ، جس معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہو، اس معاشرے میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ترجمہ: پس نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، پسند آئیں، کسی بھی مسلک سے مناسب لگیں، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، اور تمہیں خوف ہو کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو، یا اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہو سکیں گے تو ان بانیوں پر اکتفا کرو جن کے تم مالک ہو۔ اس بات میں یعنی ایک بیوی پر اکتفا کی صورت میں یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے میں ناانصافی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد بیویاں رکھے۔ اس آیت مبارکہ سے درج ذیل امور ظاہر ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے مردوں کی فطرت سے پوری طرح مطابقت کے باعث اسلام میں اصل ترغیبی حکم یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھی جائیں، یعنی تعدد اصل ہے، اور ایک بیوی پر اکتفا اس وقت کرنا چاہیے جب کسی شخص کو اپنے حالات سے گمان ہو کہ وہ متعدد بیویوں میں عدل نہ کر سکے گا، اور عدل نہ کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی طرف ایسا ملان ہو جائے کہ دوسری کے حقوق واجبہ میں کوتاہی ہونے لگے، جس کی تفصیل گزر چکی۔ چنانچہ جیسے باندی پر اکتفا کا حکم اس وقت ہے جب ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہ کر سکتا ہو، جس سے معلوم ہوا کہ اصل حکم تو نکاح کا ہے، اس سے اجتناب ایک عارضہ کے وقت ہے۔ اسی طرح پھر نکاح میں بھی اصل یہ ہے کہ زیادہ کیے جائیں۔ اس میں کمی یا ایک بیوی پر اکتفا کسی عارضہ اور مجبوری کے وقت ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ متعدد بیویوں میں سے کسی پر زن غالب کے درجے میں ظلم کا خوف ہو، مگر چونکہ ایک شادی کا رواج ہے اس لیے پہلی شادی کے بارے میں تو سب اسی نظریے کے قائل ہیں، دوسری تیسری شادی کا چونکہ رواج نہیں، اس لیے معاشرے نے اسے بہت ہی کڑی شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ ترجمہ: حضرت قتادہ رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اگر تمہیں خوف ہو کہ 4 بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے تو 3 پر اکتفا کرو، اگر 3 میں عدل نہ کر سکو گے تو 2 پر، اور اگر 2 میں بھی عدل نہ کر سکو گے تو 1 پر اکتفا کرو، اور اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہ کر سکو تو بانیوں پر گزارا کرو۔ الغرض پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو مشہور ہے کہ اسلام میں زیادہ شادیاں اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ عدل بھی کر سکتا ہو، اس کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ اصل ترغیبی حکم تو یہی ہے کہ 4 شادیاں کی جائیں، ایک پر اکتفا مشروط بشرط خوف عدم عدل، یعنی ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ کسی کو اپنے بارے میں خوف ہو کہ بیویوں میں عدل نہ کر سکے گا، چنانچہ جب کوئی 4 بیویوں میں عدل نہ کر سکتا ہو تو 3 پر گزارا کرے، 3 میں بھی عدل ممکن نہ ہو تو وہ 2 پر گزارا کرے، اگر 2 بیویوں میں بھی عدل نہ کر سکے تو 1 پر گزارا کرے، اور اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہ کر سکتا ہو تو شرعی بانیاں رکھے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی محض ایک مباح اور حلال کام ہے اور مباح کام سے روکنے کی حکومت کو اجازت ہے، اس نظریے پر رد کرتے ہوئے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ تعالی ایک مقام پر روح المعانی کے مذکورہ بالا عبارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر تعداد ازواج کا حکم تو متعلق مباح بھی نہیں، ایک سے زائد نکاح کرنے کا حکم تو مستحب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاً یہی حکم دیا ہے، اور صرف ایک بیوی سے نکاح کرنے کو تو ایک خاص حالت یعنی عدل نہ کرنے پر موقوف رکھا ہے۔ الغرض یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 شادیاں وہ کرے جو بیویوں میں عدل کر سکتا ہو، اس کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ ایک بیوی پر اکتفا وہ بیچارہ کرے جو متعدد بیویوں میں عدل نہ کر سکتا ہو، اور دونوں تعبیروں میں فرق واضح ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی کی دعوت میں ہوں اور میزبان کھانے میں مختلف قسم کی ڈشیں پیش کرے جن میں کوئی ایسی ڈش بھی ہو جو یرقان کے مریض کو نقصان دیتی ہو، لہٰذا اسے پیش کرنے کے بعد میزبان یہ اعلان کرے کہ آپ کے لیے میری طرف سے یہ پیش کردہ مرغوب خوراک آپ سب شوق سے کھائیے، اور یہ جو مختلف قسم کے کھانے ہیں ان میں سے جو جتنا مرغوب ہو کھاتے چلے جائیے، مگر وہ لوگ جو یرقان یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا وہ لوگ جو ذوف معدہ کے باعث مختلف کھانوں کو ہضم نہ کر سکیں گے، ایسے لوگ متعدد کھانوں سے اجتناب کریں اور صرف ایک فلاں قسم کے کھانے پر اکتفا کریں۔ تو اس اعلان کے بعد یقیناً آپ مختلف قسم کے کھانوں کو کھانے والے کی تعداد اجتناب کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اگر مہمانوں میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہو اور اس بنا پر ان مختلف قسم کی ڈشوں سے اجتناب کرنے والوں کی تعداد کھانے والوں سے زیادہ ہو جائے تو یہ مہمان لوگ میزبان پر برس پڑیں گے کہ ایسے کھانے پکائے ہی کیوں، اور پھر ان کی طرف دعوت و ترغیب دی ہی کیوں کہ جن کے کھانے کی طاقت مہمانوں میں چند ہی لوگوں کو ہے، باقی سب مہمان صرف صبر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد شادیوں کے حکم کو متعلق رکھ کر ایک بیوی پر اتفاق کرنے یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے والے حکم کو ایک خاص شرط کے ساتھ مقید کر کے ایک طرف اشارہ فرما دیا کہ جس معاشرے میں متعدد بیویاں رکھنے والے حکم پر عمل ہوگا تو زیادہ تر لوگ زیادہ بیویاں ہی رکھیں گے، جیسا کہ عرب ممالک میں دینداروں کے ہاں عملاً ہوتا بھی رہا ہے، جو کہ بے دینی اور مال و دولت میں اضافے کے باعث فی زمانہ وہاں بھی اس رواج میں کمی ہو گئی ہے، یا کم از کم ان میں زیادہ بیویاں رکھنے کی صلاحیت کے باعث یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ اس نعمت سے استفادہ کی کوشش ضرور کریں گے، خواہ رشتہ کے حصول نہ ہونے کی وجہ سے عملاً اس میں کامیاب نہ بھی ہو سکیں۔ ہاں کچھ بیچارے غیر معتدل مزاج یا کمزور ایسے بھی ہوں گے جن میں کسی بھی وجہ سے متعدد بیویوں کے حقوق واجبہ ادا کرنے یعنی ان میں عدل کی صلاحیت نہ ہوگی، جس کے باعث وہ متعدد شادیوں کی نعمت سے مستفید نہ ہو سکیں گے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ ترجمہ ڈاکٹر ناصر الحنین، جو جامعۃ الامام سعودیہ میں مدرس اور سعودی عرب کے ایک مشہور عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام میں اصل حکم متعدد شادیوں کا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کن حالات میں مردوں کو دوسری شادی کی اجازت ہے؟ گویا ان کا خیال ہوتا ہے کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ دوسری شادی ممنوع ہے، ہاں بعض صورتوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے، چنانچہ جب کوئی خاص سبب یا وجہ پائی جائے تو مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے ورنہ نہیں، مگر یہ بات درست نہیں، اور افسوس اس پر ہے کہ عام مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے، مگر شرعی نصوص جو متعدد شادیوں کی فضیلت میں وارد ہوئیں، انہیں دیکھا جائے تو صحیح بات یہ سامنے آتی ہے کہ اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ایک مرد متعدد شادیاں کرے جبکہ وہ بیویوں کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو۔ ہاں اگر کسی کو متعدد شادیوں کے نتیجے میں کسی بیوی پر ظلم کا خوف ہو اور وہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہو کہ متعدد بیویوں میں عدل نہ کر سکے گا، تو ایسا شخص ایک بیوی پر اکتفا کرے۔ اس بات کو علماء وقت میں سے شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ تعالی نے ترجیح دی ہے، اور آپ اپنی مجلس میں بیٹھنے والے شرکاء سے بعض مرتبہ بطور مزاح فرمایا کرتے تھے کہ اے فلاں تم نے شادی کی ہوئی ہے یا تم خوف زدہ ہونے والوں میں سے ہو؟ چنانچہ اس خوف زدہ کے لفظ میں یوں مزاح تھا کہ اس کے ایک قریبی معنی تو یہ ہیں کہ پہلی بیوی سے ڈرنے والے ہو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے خوف زدہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے۔ اہل علم کی خدمت میں غور کے لیے آیت مبارکہ میں موجود کچھ علمی نکات کا ذکر۔ نمبر 2، جیسے میزبان اپنی پیش کردہ ڈش کے کھانے کی ترغیب کے لیے کچھ الفاظ کا اضافہ بھی کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے متعدد بیویاں رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے امر فن کا ہو کا صیغہ استعمال فرمایا، جبکہ دوسرے مقام پر جو ترغیب کا موقع نہیں، جہاں صرف محارم عورتوں کا ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے بس یہی عورتیں ہیں کہ جن کا ذکر اس پچھلی آیت میں ہوا، چنانچہ اس دوسرے مقام پر اباحت نکاح کو امر کی بجائے فعل مجہول کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو بیان اباحت میں اصل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، متعدد بیویاں رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے جو تمہیں اچھی لگیں، پسند آئیں، کسی بھی مسلک سے مناسب لگیں کا اضافہ فرما کر بھی اس کے پسندیدہ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی، جو آیات کے ترجمہ میں آیت کے مفہوم کی مکمل وضاحت کر کے بہت باریک بینی سے کام لیتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، حلال عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کرو، دو دو عورتوں سے اور تین تین سے اور چار چار سے۔ آپ اس آیت کے جتنے تراجم دیکھیں گے، ان سب سے بہترین اور آیت کا پورا پورا مفہوم ادا کرنے والا بندہ کے خیال میں یہی ترجمہ ہے جو حکیم الامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک بیوی پر اکتفا بہت سی مصلحتوں سے محرومی کا سبب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں پسند آئیں کا لفظ بڑھا کر گویا یوں ترغیب دے رہے ہیں، دیکھو یہ عورتیں جو ہم نے پیدا کی ہیں، ان سے تمہاری بہت سی مصلحتیں وابستہ ہیں۔ ان عورتوں میں بہت سی ایسی ہوں گی جو حسن و جمال میں دوسری عورتوں سے بہت ممتاز ہوں گی، لہٰذا اگر تمہارے پیش نظر عفت و پاک دامنی کی مصلحت ہے کہ اپنی نگاہ اپنی بیوی سے ہٹ کر کسی اور طرف تجاوز نہ کرے، تو تمہارے لیے حسن و جمال والی عورتیں پسندیدہ مناسب ہیں، لہٰذا ان سے نکاح کرو۔ ان عورتوں میں تمہیں ایسی عورتیں بھی نظر آئیں گی جو حسن و جمال والی تو نہ ہوں گی، مگر ان میں نکاح تمہاری اولاد میں اضافے کا سبب بنے گا، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے اولاد کی کثرت کی خواہش کا جو اظہار فرمایا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے
اور اہل مغرب اور منصوبہ بندی والوں کے غیر معمولی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر ان کی خواہشات کو خاک آلودہ کرنے کا جذبہ رکھنے والے اولاد کی کثرت کے خواہش مندوں کے لیے یہ عورتیں بھی پسندیدہ مناسب ہیں، لہٰذا ان سے نکاح کرو۔